کہانی کی تلاش۔ اسپتال کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی میری کیفیت، میری سوچیں، میرے خیالات سب تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میں ایک الگ ہی دنیا میں کھو جاتا ہوں۔ مجھے بے بس، مجبور اور لاچار لوگوں کے چہرے پڑھنا پسند ہے۔ ان سے جڑی کہانیاں کھوجنا اچھا لگتا ہے۔ کسی بھی سرکاری ہسپتال کی اوپیڈی کہانیوں کی فیکٹری ہے۔ اب وہاں سے ڈھیروں کہانیاں مل جاتی ہیں۔ مجھے کہانی کی تلاش اکثر ہسپتال لے آتی اور میں مریضوں کے پاس بیٹھ کر ان کے دکھ درد سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہیں، آپ یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ میں ان کی داد رسی یا ہمدردی کرنے ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ میں تو ان کے زخم خریدنے جاتا ہوں۔ رشتوں کی تلخیاں، روح کے زخم، مایوسی، بدگمانی، سب کچھ مل جاتا ہے یہاں۔ ایمرجنسی کی تو الگ ہی کہانی، الگ ہی مزہ ہے۔ اوہ لفظ مزہ، اس پر آپ کو اعتراض ہوگا، مگر میں ہر کام مزے لے کر کرتا ہوں۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ ایمرجنسی کی کہانیاں بڑی پر اثر اور تلخ ہوتی ہیں۔ مثلاً جائیداد کے جھگڑے، نتیجہ فائرنگ، دو زخمی، ایک ہلاک۔ غیرت کے نام پر قاتل، کلہاڑیوں کے وار، نتیجہ لڑکا ہلاک، لڑکی شدید زخمی۔ کم جہیز لانے پر گیس کا چولہا پھٹ گیا، صرف بہو زد میں آئی۔ کسی ایکسیڈنٹ کی تباہ کاریاں، ہر طرف آہو فغاں، چیخ پکار، اور اس وقت میرا کردار اس رپورٹر کی طرح ہوتا ہے جو کفنی ہوئی لاش سے مائک پر پوچھتا ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کیسے فوت ہوئے؟ روتے بلکتے کرب میں مبتلا لوگوں کی کہانیاں سننا میری ضرورت ہے۔ آخر مجھے اپنا پیٹ بھی تو بھرنا ہوتا ہے، اور اس سے بھی پہلے اپنے کاغذ کا پیٹ۔ قلمکار ہوں، کہانی لکھنا میرا روزگار ہے اور پیسہ کمانا میرا عشق۔ آج میں ان روتی بلکتی خون اگلتی کہانیوں کی وجہ سے ہی ایک نامور کہانی نویس ہوں۔ فلم، ڈرامہ، افسانہ یا ناول معاشرے کے انہی رشتے ہوئے موضوعات پر قلم اٹھانے سے مکمل ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ ڈھکے ہوئے پوشیدہ گندگی کے ڈھیر کو اریاں کرنا اور پھر گندگی کے ڈھیر پر پتھر مارنا، اس کے چھینٹے دور دور تک پھیلانا، یہی میری کامیابی کا راز ہے۔ حل پیش کرنا میرا کام نہیں، یہ تو ارباب اختیار کا کام ہے نا۔ آج میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، پیسے کی ریل بیل ہے، احباب کا ایک ہجوم ہے۔ پیسے کا نشہ بھی کیا نشہ ہے، آہستہ آہستہ میری رگوں پے میں اتر رہا ہے۔ کبھی کبھی تو اس مدہوشی میں مجھے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں کون ہوں۔ میری انگلیاں سگریٹ پکڑنے اور اسے میرے لبوں تک لانے کی اتنی عادی ہو گئی ہیں کہ اب خود سلگنے لگی ہیں، دھواں چھوڑنے لگی ہیں۔ مینا اور ساغر میری تنہائی کے ساتھی بن گئے، لیکن ہر عروج کو سوال ہے۔ آج میں پھر اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ہوں۔ آیا نہیں، لایا گیا ہوں۔ چند احباب چھوڑ گئے ہیں مجھے خون اگلتا دیکھ کر۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا رہا ہے۔ یہ کون ہے جو بار بار مجھے پریشان کر رہا ہے؟ سر، آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ سر، آپ کے دوست احباب رشتہ دار کہاں ہیں؟ سر، آپ کی بھی تو کوئی کہانی ہوگی۔ میں نے چونک کے اس نوجوان کو دیکھا۔ میری کہانی؟ ہاں، میری کہانی بھی تو ہوگی، لیکن شاید اب ختم ہو گئی۔ میری آنکھوں سے نور چھن چکا ہے، گویائی سلب کی جا چکی ہے۔ ایک روح ہے جو جسم کے پنجرے میں پھڑ پڑا رہی ہے۔ ایک نئی کہانی شروع ہونے والی ہے، اذیت کی، سزا کی، کرب کی۔ آپ دعا کریں گے نا میرے لیے؟